دیکھو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم آج کل تو لڑائیاں اس پر لڑتے ہیں کہ کون بڑا ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، اور ان معاملات پر بڑی زور آزمائی ہوتی ہے، بڑے زوردار گفتار اور تیز رفتار تقریریں ہوتی ہیں، لیکن آخر یہ کیسے پتا چلے گا کہ واقعی کوئی ایمان والا ہے یا کوئی ایمان والا کم ہے یا کوئی ایمان والا زیادہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، مومن سمجھتے ہو، دعوائیں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا دل بھی کبھی میری یاد کی طرف مائل ہوا ہے؟ اللہ پوچھ رہا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، تمہاری دعویٰ ہے، ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اس کی وحدانیت کو زبان سے نہیں دل سے مانتے ہیں، تبھی تو اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کبھی ایک لمحہ کے لیے یہ دل میں بھی آیا ہے کہ میں ایک رب کے سامنے کھڑا ہوں، یا ایک رسم ہے جو نماز کی ہم نبھاتے رہتے ہیں، سجود کے طریقے ہیں جو ہم ادا کرتے رہتے ہیں، رکوع کے انداز ہیں جو ہم پورے کرتے رہتے ہیں، تشہد کے الفاظ ہیں جو ہم ادا کرتے رہتے ہیں، یا اس کے پیچھے آپ کے دل میں بھی محبت کی گرمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جب جھکنے کے لیے ہم جھکائیں اپنا سر تو سر سے پہلے ہمارا دل بھی جھکے، اور جب ہماری پیشانی سجدے میں جائے تو نظام الدین اولیاء کے اس فرمان کے مطابق، ان کے زمانے میں ایک مولوی نے کتاب لکھی تھی نماز کے بارے میں، اور اس کتاب کی بڑی شہرت ہوئی تھی، اس نے بڑے داد و تحسین وصول کیے تھے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو سب لوگوں سے مبارکیں مل رہی ہیں جو آج ہماری روایت ہے، اگر کوئی مبارک دینے نہ آئے تو پھر ہمیں دل میں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی وہ مجھے مبارک دینے نہیں آئے، لوگ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی ملازمت سے چھٹیاں لے لیتے ہیں یا بغیر چھٹی کے چل پڑتے ہیں، میں مبارک دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے دستور اتنے مہنگے اور اتنے مشکل اور اتنے کٹھن ہیں کہ جو ایک نظام ہے خدا تعالیٰ کا، اس نظام میں جو ضروریات ہیں ہمارے اپنے جسم کی اور اپنے اہل و عیال اور والدین اور فیملی کی، ان کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں 500 کلومیٹر کر کے فلاں کا پروموشن ہوا ہے، اس کو مبارک دینے جا رہا ہوں۔ یہ ہماری روایات اور طریقے ہیں، کوئی ان کو اچھا بھی کہہ سکتا ہے، کوئی برا بھی کہہ سکتا ہے، سوچنے کا مقام ہے، خود ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستو تو جب پتہ نہیں کس بات سے بات نکلتی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کبھی ایسا بھی ٹائم آیا ہے، ایسا لمحہ بھی آیا ہے، ایسی گھڑی بھی آئی ہے، ایسی صبح آئی ہے، ایسی شام آئی ہے، ایسی نماز ملی ہے، ایسا حج ملا ہے، ایسا عمرہ ملا ہے، ایسا سجدہ ملا ہے، ایسا رکوع ملا ہے، ایسی دعا ملی ہے، جب تمہارا دل بھی میرے پاس ہو اور تمہارا دل بھی میری وحدانیت کا یقین رکھتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو۔ تو وہ مولوی صاحب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام سن کر ان کے پاس بھی گئے کہ سائیں کا مبارکباد مجھے ملی نہیں۔ وہ
مفتی صاحب کی مبارک بھی مل گئی، چودھری صاحب کی مبارک بھی مل گئی، وڈیرے صاحب کی مبارک بھی مل گئی، پیشمام صاحب نے بھی دے دی ہے کہ بابا کیا کتاب لکھی ہے۔ خواجہ صاحب کی طرف سے کوئی پیغام ہی نہیں آیا، تو یہ چل پڑے، چلو میں چاہتا ہوں اس فقیر سے بات چیت کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب کی دربار میں پہنچے، مولانا جلال الدین ان کا نام تھا، اور فوراً فقیروں کو کہا، خادمین کو کہ بتائیں کہ وہ مولانا صاحب آئے۔ ایک مرتبہ یہ عاجز وہاں تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی ملازمت پیشہ کسی اچھی پوسٹ پر ایک آدمی آیا، بہت پہلے کی بات، ان کی اولادیں اب بھی آتی ہیں، اور ان سے کچھ بہت پرانا رشتہ تھا، میرے بال بزرگوار اس سے بھی پہلے ہمارے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے دور، تو وہ کسی اچھی پوسٹ پر تھا، جو مجھے پوسٹ یاد نہیں ہے۔ پیچھے کہنے لگا، پیچھے سے کہ صحیح میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، تو یہ عاجز کمزور آدمی ہے، میں بیٹھنے کے بعد تیز تیز گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا حاضر صحیح، حاضر۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ بیچارہ کوئی مصروف کوئی کام والا آدمی ہے، اثر پر گیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، پھر اس سے بات چیت ہوئی، لیکن اس کی وہ ادا آج تک میں نہیں بھولا۔ وہ اس کی وفات ہو گئی ہے، اس کی ادا میں آج تک نہیں بھولا کہ مجھ جیسے ایک عام آدمی سے وہ ملنے آیا ہے، وہ بڑی پوسٹ پر تھا، اور وہ مجھے پیچھے سے کہہ رہا ہے اسی میں آیا ہوں فلاں جگہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی آئے ہیں تو آپ رک نہیں سکتے۔ اس نے کہا میں حاضر میں بیٹھا ہوں۔ میں کہا میں نہیں جاتا، اور دور سے آیا تھا۔ بہرحال خواجہ صاحب کے غلام ہوں سے اس نے اصرار کیا کہ مجھے ملوائیں۔ انہوں نے جا کر کہا کہ خواجہ صاحب تخلیے میں، اس نے کہا بھائی جائیں ان کو بتائیں کہ مولانا جلال الدین آیا ہے۔ پھر وہ گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت تخلیے میں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب دکھائیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ 500 صفحات کی کتاب لکھنے والا مصنف آیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ زوردار انداز میں اصرار ہوا تو خواجہ صاحب نے کہا ان کو بلاؤ۔ وہ مولوی صاحب آ گئے اور اپنی کتاب کی فضیلت بتانے لگے۔ میں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، میں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، میں نے نماز کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، ہر مسئلہ لکھا ہے، وضو کا لکھا ہے، تیمم کا لکھا ہے، طہارت کا لکھا ہے، ارکان شرائط کی باتیں کی ہیں، سنت استحباب کی چیزیں لکھی ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ خواجہ صاحب خاموش، ان کی ساری باتیں سنتے جا رہے ہیں۔ جب وہ علامہ صاحب بول بول کے تھک گئے تو خواجہ صاحب نے ایک بات ان سے پوچھی۔ انہوں نے آج بھی، میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، خواجہ صاحب نے فرمایا اتنی تفصیلات اس کتاب میں لکھی ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، تمہاری سوچ کہاں ہوتی ہے؟ تو مولوی صاحب چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی کتاب تو ماشاءاللہ بڑی شاندار، لیکن یہ بتاؤ نماز جب تم ادا کرتے ہو، جب وہ رکوع جس کا ذکر تو نے کیا ہے، سجود جس کا تو نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے، تشہد اور قیام اور قعود، ان سارے اعمال میں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، ہے حدیث ہے کہ نماز ہوئی نہیں ہوتی جب تک دل کا حضور حاصل نہ ہو۔ تو وہ چپ ہو گیا، تو اس نے خواجہ صاحب سے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھ لیا آپ بتائیں، کیونکہ وہ تو کتاب ہی بتانے آیا تھا کہ میں نے یہ کتاب لکھی، اور کتابیں تو ماشاءاللہ آج تھوک کے حساب سے ہم لکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو سنیے جب نظام الدین نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کا عرش دیکھتا ہے۔ تو اس علامہ بیچارے کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کی حقیقت کیا ہوتی ہے، نماز کو معراج کیوں کہا گیا ہے، کہا گیا ہے صلاۃ معراج المومنین، کیوں کہا گیا ہے؟ تو
خواجہ صاحب کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور فرمایا کہ نظام الدین جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اس کی نظر خدا کے عرش پہ ہوتی ہے۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ بھی ہمیں فرماتا ہے کہ جب تم ایمان والوں ذرا یہ تو بتاؤ کسی لمحے کوئی ایسی گھڑی بھی آئی ہے، کوئی ایسی علم یعنی للذین، کوئی ایسا موقع کب آئے گا؟ چلو اگر پہلے نہیں آیا تو ایمان والوں آج بیٹھے ہوئے ہو تم سب، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے، خدا ہم سے پوچھ رہا ہے تو وہ گھڑی کب آئے گی؟ ایمان کی دعوائیں کرنے والے، ایک دوسرے سے ٹکرانے والے، وہ ایک دوسرے سے لڑنے والے، کون بڑا مومن، کون چھوٹا مومن، کون درمیانہ مومن اور کون مومن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے کہہ رہا ہے الم یعن الذین آمنوا ان تخشع، اے سب ایمان والوں ذرا بتاؤ وہ لمحے کب آئیں گے، وہ گھڑی، وہ ساتھ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ کب آئے گا جب تمہارا دل غیر سے بالکل ہٹ کر اللہ کو دیکھے گا۔ وہی بات نظام الدین نے فرمائی تھی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ ایمان، یہ عبادتیں، یہ ارکان صرف ان ظاہری نشست و برخاست کا نام نہیں ہے،